الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں بھی کہیں رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور آج کا جو عنوان ہے، اس عنوان کے لانے کا مقصد ہے کہ دنیا میں ہم لوگ سب آدمی آج کل اس سے متاثر ہیں. اس کا اثر ہمارے پریوار پہ، ہمارے سماج پہ، ہمارے ملک میں ہوا ہے، اور وہ ہے انکم، روزی روٹی، کاروبار، بزنس. اور دنیا میں دیکھ لیجئے، اللہ تبارک تعالی نے اس کرونا کے وجہ سے دنیا کے سارے کاروبار ٹھپ پڑ گئے ہیں. ہر آدمی پریشان حال ہے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. حکومت پالیسی پر پالیسی لا رہی ہے کہ کس طرح لوگوں کے اقتصادی حالات کو، اکنامی حالات کو، بزنس کو، کاروبار کو مستقل کیا جائے، آگے بڑھایا جائے، اٹھایا جائے. اور ابھی سے ہی نہیں، شروع سے دیکھ لیجئے، انسان جتنا فقر سے ڈرتا ہے، غریبی سے ڈرتا ہے، اتنا اگر وہ آخرت سے ڈرنے لگے تو اللہ تعالی اس کے لیے رزق کے سارے دروازے بھی کھول دے گا، اور بغیر حساب و کتاب کے وہ آدمی جنت میں چلا جائے. جتنا ہم ابھی فقر سے ڈرتے ہیں، جتنا ہم ابھی روزی روٹی کی جستجو کرتے ہیں، اتنا اگر آخرت کے لیے سوچیں تو ہمارے تمام پریشانی، مشکلات دور ہو جائیں گے، اور ہماری بخشائش بھی ہو جائے گی. اسی طرح دنیا میں دیکھ لیجیے، ابھی جتنی بھی گھٹنائیں گھٹتی ہیں، چاہے گاؤں استر پر ہو، چاہے ایک آدمی کے استر پہ ہو، یا ملک استر پہ ہو، یا انٹرنیشنل طور پر پوری دنیا میں، سب کا تعلق کہیں نہ کہیں روزی روٹی سے ہے. یعنی پوری دنیا اس روزی روٹی کو اکٹھا کرنے میں، جمع کرنے میں مصروف ہے. 24 گھنٹہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے. جبکہ ہم لوگوں کو اس بات کا اطمینان رکھنا چاہیے کہ روزی روٹی لکھا ہوا ہے آپ کے تقدیر میں، وہ آپ کو مل کے رہے گا. لیکن ہمارے اسلام میں کہا گیا ہے کہ ہم لوگ ابھی بات کریں گے، نہ تو دنیاوی بات کریں گے، دین اسلام کی بات کریں گے کہ ہمارے روزی روٹی میں برکت کیسے ہو، کیسے ہم اپنے روزی قناعت پسند بنیں، دل ہمارا اطمینان ہو، کیسے کریں اس حالات میں. جبکہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو ہمیشہ فقر سے ڈراتا ہے اور برے کام کا حکم دیتا ہے. یعنی تم ایسا مت کرو، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، غلط راستہ بھی اختیار کرو، روزی روٹی کے لیے کرو. یا دوسرے لفظ میں یہ ہے کہ کوئی شیطان جو ہے انسان کو فقر سے ڈراتا ہے. کوئی چندہ لینے والا یا مسجد مدرسے کا، خیری کسی کام کا، سنستھا کا، سماج کو اٹھان کا، آگے بڑھانے کا، اس وقت لاکھ بہانہ کرنے لگتے ہیں لوگ. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور غلط کاموں کا حکم دیتا ہے. برے کام کرو، جھگڑا فساد، کیس، وہاں پر کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ دے دیں گے پولیس میں، عدالت میں، لیکن خیری کام میں کوئی کسی کو نہیں دیتے ہیں. جبکہ اس کے الٹا اللہ تعالیٰ واللہ یعدکم المغفرہ،
اللہ آپ کو مغفرت دیتا ہے، اللہ آپ کے طرف مغفرت کے طرف ابھارتا ہے، منہم وفضلا، اللہ ہی مغفرت فرماتا ہے اور وہی دینے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو آج کل ہم انسان شیطان کے چنگل میں پڑ گئے ہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیکی کا سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جمع کر کے رکھو، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ سلف صالحین جو ہمارے تھے ہمیشہ حلال کمائی کا سوچتے تھے، حلال کمائی میں بھی بہت برکت ہے۔ آج کل جس طرح بھی کمائی آ جائے اس کو کمائی سمجھتے ہیں۔ حلال کمائی بہت ہی ضروری ہے اسلام میں۔ سفیان ثوری سے ایک آدمی آیا اور سوال کیا کہ پہلے صف میں بیٹھنے کی کیا اہمیت ہے، نماز میں اگلا صف میں اہمیت کیا ہے؟ سفیان ثوری نے اس سے کہا کہ تمہارے پیٹ میں جو دانا جاتا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کی فکر کرو، اس کی فکر نہیں کرو کہ اگلے صف میں اور پچھلے صف میں کیا فرق ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ابھی کے دور میں جو ابھی چل رہا ہے ہم لوگ کے درمیان، کیا کریں کہ ہمارے دل میں قناعت بھی ہو اور ہمارے رزق میں برکت بھی ہو؟ تو اسلامی نقطہ نظر سے اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن تمام سببوں کو میں 3-4 نقطہ میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 سب سے پہلے ہے تحقیق العبودیہ للہ تعالی۔ آپ اللہ کے سچے اور پکے بندے بن جائیں اور ان کے سامنے، ان کے حکم کے سامنے اپنا سر نگو کر دیں۔ اسی میں صراط مستقیم بھی ہے، سیدھا راستہ، اسی میں تقوی بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اور ہر ایک پر ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ یعنی مختصراً اور سمجھ میں آنے کی بات کہ اللہ کے آپ خالص بندے بن جائیں، ان کی بات کو ماننے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی دے گا، برکت بھی دے گا، امن شانتی سے بھی رکھے گا۔ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، رب هذا البیت یعنی کعبہ خانہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جو تم کو بھوکے رہتے ہو تو کھانا دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اور امن و شانتی دیتا ہے۔ اللہ ہی تعالیٰ آپ کو روزی دے گا اور اللہ ہی تعالیٰ امن شانتی دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو رب کی عبودیت کو ثابت کرنا پڑے گا۔ عبودیت کا بھی موضوع بہت بڑا ہے۔ ہمارا مالک اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، سب کچھ ہی کے ہاتھ میں ہے، انہی کی عبادت کریں، اس کے راستے کو چھوڑ کے کسی کا راستہ نہ اپنائیں، سیدھے راستے پر چلیں، غلط راستے پر نہ چلیں، سیدھا راستہ اختیار کریں، سیدھا انسان بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر یہ بنی آدم سیدھا راستہ اختیار کر لے، یعنی سیدھا راستہ عدل، انصاف، عبادت، جائز راستہ اختیار کر لے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم آسمان سے اس کو پانی کی فراوانی کریں گے، برسات کریں گے، جس سے رزق میں برکت ہوگی، پیداوار ہوگی۔ دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ بہت مختصر آیت ہے لیکن ترجمہ سنیے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ آپ کو بھوکا رکھے گا؟ کیا اللہ آپ اس کے بندے ہیں تو آپ کو پریشان کرے گا؟ یہ جتنی بھی پریشانی ابھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ سب ہمارا اور آپ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ جس نے بنایا ہے اس کو آپ کو بھوکا رکھے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہی رازق ہے۔ جو مالک ہے، جو خالق ہے، مستحیل ہے کہ اپنے بندوں کو بھوکا رکھے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ،
کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن شرط ہے کہ آپ بندہ بنیں۔ بندہ کیسے بنیں گے؟ اس کے اوامر کو، اس کے حکم کو مان کر، اور جو چیز منع کیا ہے اسے روک کر، ان کی عبادت کر کے۔ اور ہم لوگوں کو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت اور استعانت۔ قرآن میں بھی 17 مرتبہ ہم لوگ، قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا، اور 17 مرتبہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت تو ضروری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں سب سے بہترین آیت جو قرآن میں ہے، جو بندہ کو ہر مشکل اور پریشانی سے دور کرتا ہے، وہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو تقوی اختیار کرے گا ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اتنا ہی پہ نہیں کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو گمان بھی نہیں کرے گا کہ کہاں سے ان کے پاس روزی آتی، سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ اس کمائی، یہاں سے ہم کو کمائی ہو پائے گا، یا یہاں نوکری لگ پائے گی، یا یہ بزنس میرا چل پائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اب یہاں پر مسلمانوں میں 2 گروپ ہو گئے، سوچنے میں، سمجھنے میں، بلکہ کہیے 3 گروپ۔ سب سے پہلا گروپ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ توکل، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ نے کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ پر توکل کریں اور بیٹھ جائیں، اللہ پر بھروسہ کریں، روزی دینے والا ہے تو وہ دے گا ہی۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ شریعت اسلامیہ کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ توکل بھی ضروری ہے، لیکن کام بھی کرنا پڑے گا، اسباب بھی اپنانے پڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سب سے بڑی حدیث ہے، جو لوگ توکل کر کے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، اللہ دے گا، اللہ دینے والا ہے، بیٹھ جاؤ، کوئی کام نہیں کرو، بھروسہ کرو اللہ پر۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ۔ اللہ پر آپ اگر صحیح طریقے سے بھروسہ کریں گے تو جس طرح چرندہ کو روزی دیتا ہے ویسے تم کو بھی روزی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیسے روزی دیتا ہے پرندوں کو؟ تغدو خماصا، صبح میں نکلتا ہے بھوکھا پیٹ، وتروح بطانا، اور شام میں اپنے گھونسلہ میں آتا ہے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چڑیا کماتا ہے کہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اسی حدیث میں اسباب یعنی کام کرنا پڑے گا، اس کا دلیل موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ چڑیا بھی اپنے گھونسلہ میں بیٹھے نہیں رہتے ہیں، صبح میں نکلتے ہیں رزق کے لیے، دینے والا اللہ ہی ہے، بھروسہ اللہ ہی پہ کریں گے، لیکن نکلنا پڑے گا۔ تروہو تغدو خماسا، بھوکا نکلتا ہے، اور شام کو جب پیٹ بھر گیا۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی توکل کے ساتھ ساتھ کام کرنے پڑیں گے۔ ایک آدمی شادی کرے گا تب بچے ہوں گے، اللہ پر بھروسہ لکھا رہے گا، میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ مجھ کو اتنے بچے ہوں گے، تو نہیں ہوگا، شادی کرنی پڑے گی۔ جس طرح ہم لوگ کھانا بھی بناتے ہیں، گیہوں لے کر کے اس کو پسواتے ہیں، گوندھتے ہیں، روٹی بناتے ہیں، منہ میں رکھ کر کے اس کو چباتے ہیں تب کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منہ میں نہیں رکھ دے گا، اس لیے محنت کرنی پڑے گی۔ معمولی ایک مچھر کی مثال لے لیجیے۔ مچھر
کتنا کمزور ہے، اور اس کا ڈنک جو ہوتا ہے جسے وہ کاٹتا ہے، سونڈ، وہ کتنا کمزور ہے، اور اپنے لوگوں کے ہاں بھینس کا چمڑا کتنا موٹا ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ نے کیسا اس کے سونڈ میں پاؤڑ دیا کہ بھینس کو بھی وہ ڈستا ہے اور اس میں اپنا رزق تلاشتا ہے۔ اب ایک تو گروپ یہ ہوا کہ لوگ کہتے ہیں توکل کرو، اور توکل بھی سبب میں ہے، بھروسہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، صحابی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میرے پاس اونٹ ہے، اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اللہ کے بھروسے پر، یا باندھ کے آؤں نماز پڑھنے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا ثم توکل علی اللہ، باندھ دو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ ہے توکل، یعنی اللہ ہی دینے والا ہے، بھروسہ تو اسی پہ ہے، لیکن کام ہم کو کرنے پڑیں گے، اسباب تلاشنے پڑیں گے۔ اب دوسرا گروپ ہے کہ اللہ نے کہا ہے عبادت ہے، عبادت میں لگ جاؤ، تفرغ عبادت، تفرغ یعنی عبادت کے لیے بالکل اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، چلہ میں نکل جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، بال بچہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس پر نہیں دھیان دیتے، کہا کہ اللہ کے لیے عبادت کریں گے۔ ملا علی قاری مشکات کے شرح میں فرماتے ہیں تفرق کا مطلب ہے تفرق جسمانی نہیں، تفرق قلب، یعنی دل سے آپ دل کو صاف رکھیں۔ نماز پڑھنے آتے ہیں اور نماز میں بھی رہتے ہیں تو دھیان رہتا ہے کہ وہ کام کیسا ہوگا، وہ کام کیسا ہوگا، اس سے کہا گیا ہے کہ تفرغ للعبادت، اللہ عبادت کے لیے بالکل صاف ستھرا اور فارغ ہو کر کا، یہ نہیں کام کاج چھوڑ دو، کام کاج چھوڑنے سے، عبادت کرنے سے یہ کبھی بھی شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ نماز کا وقت نہیں ہے اور مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہے، جاؤ باہر کماؤ، کھاؤ پیو، ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، فارغ بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں بھی یہ ہوا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو بھگایا بھی اور کہا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ سونے چاندی کی بارش نہیں کرے گا، کام کرنے پڑیں گے۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز پوری پڑھ لو، جمعہ سورہ جمعہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز ختم ہو جائے، نماز پڑھ لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل روزی روٹی کو تلاش کرو۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ رزق تلاشنے کے ساتھ عبودیت، اللہ کے عبودیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، سیدھے راستے پر توکل کو بھی ساتھ رکھیں اور عبادت کو بیلنس ملا کر چلیں۔ اب آئیے ہمارے سماج میں تیسرا گروپ وہ ہے جو نہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نہ عبادت کرتا ہے، بالکل دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، دنیا کے پیچھے اس کا اٹھنا بیٹھنا دنیا کے لیے سوچتا ہے، مجلس میں بیٹھتا ہے تو دنیا کی باتیں کرتا ہے، کام کرتا ہے صرف دنیا کے لیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، تنگ دستی ہو، چاہے کتنا بھی مالدار ہو جائے لیکن سکون قلب، اطمینان قلب، خوشی، سعادت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح والدنیا اکبر ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، جو آدمی کا مقصد ہی دنیا ہے، مقصد ہی دنیا ہے، نہ اللہ نہ اس کی عبادت، اللہ تعالی ایسے شخص کے آنکھ میں فقر کو ڈال دیتا ہے، ہر وقت اس کو دنیا میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ ہم کہیں غریب نہ ہو جائیں، ہم کہیں پریشان نہ ہو جائے، ڈر لگا رہتا ہے اس کے دل میں۔ وہ فرمایا من اصبح والآخرہ اکبر ہمہ، اور جس نے آخرت کو لے کر کے کام کیا، اس کے نزدیک سب کچھ آخرت ہی ہے،
काम करो तो हिसाब देना पड़ेगा ये सोच कर, रोजी रोटी कमाओ तो हिसाब देना पड़ेगा ये सोच करके। अगर ऐसा है, जअलल्लाहु फ़क़रहु फ़ी सदरिही, उसके फक्र को, उसके डर को, रोजी के डर को अल्लाह ताला उसके सीने में रख देगा। कनात पसंद, गनन नफ्स, सबर, सब उसके लिए कोई अहमियत नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दुनिया सबसे अहम चीज नहीं है। अहम चीज ये है कि आप बैलेंस मिलाकर चलें, अल्लाह के काम बात को भी माने, उनकी इबादत भी करें, तवक्कुल भी करें और काम भी करें, इबादत भी करें, और दुनिया और आखिरत में, दीन और दुनिया में बैलेंस मिलाकर चलें। रिस्क में बरकत और ज्यादती का एक सबब यह भी है इस्तिग़फ़ार। दूसरा सबब यह भी तो इबादत में आ जाता है, लेकिन इस्तिग़फ़ार को शरीयत में अलग कर दिया है कि इंसान फरिश्ता नहीं है, उनसे गलती होती रहती है, तो आदमी को इस्तिग़फ़ार हमेशा करते रहना चाहिए। इससे भी रिज़्क़ में बढ़ोतरी होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, कि इस्तिग़फ़ार करो, बेशक ये अल्लाह बख्शने वाला है। अपनी गलतियों को अल्लाह से माफी मांगो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला आसमान से बादल भेज करके बारिश बरसाएंगे। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन, और आपके माल और दौलत में बरकत होगी, बच्चे में, बाल बच्चे में बरकत होगी, और आपके लिए खेत में हरियाली होगी। वयजअल लकुम अनहारा, और पानी की कमी नहीं रहेगी, कहत साली नहीं होगी, यानी रोजी रोटी में बरकत होगा। हसन बसरी एक ताबई हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि एक आदमी आया और सवाल किया कि कहत साली है, दुआ कीजिए, क्या करें? कहा इस्तिग़फ़ार करो। एक मर्तबा एक आदमी आया और कहा कि शेख साहब, हमको बच्चा नहीं हो रहा है। बेटा, कहा इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो। एक आदमी आया और कहा कि मैं फक्र है, बहुत तंगी है। कहा इस्तिग़फ़ार करो। एक आदमी आया और कहा कि मेरा खेत में कोई चीज उपज नहीं रहा है। कहा इस्तिग़फ़ार करो। लोगों ने पूछा, मुख्तलिफ लोगों के सवाल का एक ही जवाब दिया, ये कैसे होगा? था कहा, मैं अपने तरफ से कोई चीज नहीं बोला हूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फ़क़ुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अल्लाह ताला बख्शने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, पानी नहीं है, कहत साली है, पानी भेजेगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन बनीन, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, रिज़्क़ नहीं है, रिज़्क़ देगा। वो बनीन, बच्चे नहीं है तो बच्चे भी देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन, आपको खेत में हरियाली और हरियाली हो जाएगा, और बारिश, पानी भी देगा। अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार की फजीलत में बताया। यही हम लोगों को भी करना चाहिए कि हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। गाहे बगाहे यौमियन अपने इस्तिग़फ़ार को, कसरतुल इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना, उसके ज़िक्र वाज़कार करना। और तीसरा है सिलतुल अरहम। सिलतुल अरहम कहते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं उसके साथ हुस्न सलूक, उसके साथ मामलात कैसे करें, कैसे करेंगे सिलतुल अरहम, अक़रबाओं के साथ कैसे मामलात करेंगे? माल है आपके पास तो माल, पैसे से मदद करें, उसके लिए दुआ करें, या उसके जरूरत को पूरा करें, खुश दिली से मिलें, उसके लिए दुआ करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत का व्यवहार करें। यही चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन सर्रहु अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही व यज़ीदु फी उम्रिही फलियसिल रहमह। जो चाहता है कि अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत दे, रिज़्क़ के दरवाजे के खोल दे, और उम्र में बढ़ोतरी हो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा हुस्न सलूक करे। रिश्तेदारों के साथ अच्छा हुस्न सलूक का मतलब था, माल है तो माल से मदद करें, उनके लिए दुआ करें, उनकी जरूरत को पूरा करें, खुश दिली से मिलें, उनके साथ मोहब्बत करें। और आप देखेंगे समाज में कोई आदमी नमाजी भी नहीं है और वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा
تعلق ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور چوتھا اور لاسٹ جو میں بیان کروں گا وہ یہ ہے الاحسان، یعنی آپ احسان کریں عام لوگوں پر بھی، خاص لوگوں پر بھی، چرند پر بھی، پرند پر بھی۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ ابھی جو تنگی کا دور ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ دوسرے کو دیں، ان کی مدد کریں۔ ابھی ٹیکہ آ رہا ہے، ہر آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے تو ٹیکہ تو لگا لیں گے، ویکسین کرونا کا، اس کو ویکسین لگوا دیں۔ اپنے دروازے پر پانی کسی چیز میں رکھ کر کے پانی رکھ دیں تاکہ چرند پرند پیئیں گے، دانہ رکھ دیں کھائیں گے۔ جانور کے ساتھ احسان کریں، انسان کے ساتھ احسان کریں، ان کو آپ اپنے طرف سے ان کو سہیوگ کریں، مدد کریں، کسی کو بھوکا نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت، وہ برکت جو احسان کرنے والے ہیں اس کے لیے سب سے زیادہ قریب ہے، قریب من المحسنین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا، لمبی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، مسلم نے اس حدیث کو نکالا ہے، فرماتے ہیں وَمَن یسر علی معسر، جو کسی پریشان حال آدمی کو پریشانی کو دور کرے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ اسی بندے کی مدد کرتا ہے جو بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے۔ ہم لوگ فیملی جو ایک ساتھ پریوار ہیں، اس میں کوئی آدمی کام نہیں کر رہا ہے، ضعیف ہے، مسکین ہے، بیمار ہے، ہو سکتا ہے رزق کا دروازہ اسی کے نام سے آ رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا ہوا تھا، ایک آدمی کو یہ سمجھ میں آیا تھا کہ میں بہت اچھا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، ہو سکتا ہے کہ تم جو روزی روٹی پا رہے ہو، تمہارے گھر میں کوئی ایسا آدمی کمزور ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بیمار ہے، اسی کے لیے سے وجہ سے تمہاری روزی روٹی آ رہی ہے۔ تو ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ روزی روٹی کس طرف سے آ رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اب اللہ کی اچھے بندے بن جائیں، اللہ کے بندوں پر رحم کریں، کام کریں، عبادت کریں، دوسروں کی مدد کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور تمام عام خاص لوگوں پر احسان کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کے روزی روٹی میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تنگدستی، غربت سے، مفلسی سے، تنگدستی سے دور کر دے اور ہم لوگوں کے اوپر رحمت کا دروازہ کھول دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔